أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَتَفَرَّقُونَ۔ آج کا عنوان جو اعلان کیا گیا، مسجد اقصی، مسلمان، یہودی اور نصرانی، اس مناسبت سے میں آپ تمام لوگوں کے سامنے جو حالات آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور بالخصوص میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، خاص کر کے فلسطینہ کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور یہ اسرائیل جو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس سے مسلمانوں کا کیا لینا دینا؟ کیوں اسرائیل مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے تلا ہوا ہے؟ اسرائیل اصل چاہتا کیا ہے؟ ہم مسلمانوں سے ان یہودیوں کی اتنی دشمنی کیوں ہے؟ حالانکہ یہ دشمنی یہودیوں کو مسلمانوں سے نہیں، بلکہ وہ خود ان کے نفس سے ان کی دشمنی ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے تعلق سے بتاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے، ایسا طریقہ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا تمام انسانوں کی نجات کے لیے۔ القرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو طاقت سے نوازا، جس کو بفضیلت والی قوم بنایا، وہ یہودی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں رکھا تھا، ان سب کے لیے انہوں نے سرکشی اختیار کی اور شیطان کا راہ چلے، اور اس لیے وہ مارے اپنی پوری زندگی کو مار کھاتے ہوئے یہاں سے وہاں سے یہاں، ہر 100 سال میں ایک مرتبہ ان کی نسل کو ختم کیا جاتا ہے، پھر ان کے جگہ نیکوکار لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اس جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ تو ابھی جو مسئلہ فلسطین کا ہے، فلسطین کا اندر جو مسلمان ہیں، ان کی حفاظت یا ان کے لیے دعا گو ہم سب کیوں ہیں؟ کیونکہ فلسطین جس کا ذکر ہمیں اردو میں آتا ہے، فلسطین کے اندر جو مسلمان ہیں، ان سے ہمیں اس طرح سے محبت اس لیے ہے تاکہ وہ جگہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، وہ تمام اسی جگہ پہ اپنے اعمال کو کر گزرتے تھے، اکثریت۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرکار مکہ میں تولد ہوئے، مدینہ میں جو ہے آپ نے گورننگ کیا، لیکن فلسطین کے بارے میں آپ علیہ السلام کا وہی مرحلہ تھا جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کے لیے دے رکھا تھا۔ میں آپ کو یہ تمام مرحلے، یہ آج کے جنگ کس لیے ہوتے ہیں اور یہ کس کے لیے نشانی ہے، اس سے میں جوڑنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اسرائیل، اگرچہ ہم کسی بات کو کہیں گے، اسرائیل کا نام قرآن کے اندر کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہودیوں کو یہ جو نام رکھا گیا، انہوں نے اپنا نام اسرائیل کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ نام قرآن سے، انجیل سے، تورات سے اور زبور سے نسبت رکھنے والا نام ہے۔ تورات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اسرائیل کا لفظ استعمال کرا ہے۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اب آپ کو یہاں پہ کوئی میڈیا والا ہوتا تو آج جابر کیا کہنے والا ہے دیکھیں گے، اس کو کچھ تو بھی فرق بولتا گیا کہ مسلمانوں کو ورغلاتا گیا کہ اسرائیل کے خلاف میں کچھ تو بھی ورغلاتا کیا کہ بول کے سمجھے جاؤ لوگ۔ میں جب یہ پوسٹر ڈالا تو سوشل میڈیا میں شاید اکثر لوگ وہی سمجھ کے رہتے، نہیں، ہمیں آج کے ان کمبختوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کا نام یہ مسلمانوں سے اتنی دشمنی کیوں، یہ ہم قرآن اور حدیث سے، تاریخ کی کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارا تاریخ ہے، فلسطین ہمارے تاریخ کا حصہ ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کو فلسطین ایک ایسا جگہ ہے جو بابرکت فضیلت والا جگہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے کے لیے، ان کی نبوت کو انجام دینے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چنا ہے۔ اسی لیے
فلسطین کے بارے میں ہم سب کو علم ہونا چاہیے. اسرائیل لفظ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے اندر اس یوز کرتا ہے یا بنی اسرائیل, کہ اے بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. پہلے میں اس سے پہلے آنے کی کوشش کروں گا. صحیح بخاری کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3364 3364. ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم لوگ پورے انبیاء علیہ السلام کے باپ کہتے ہیں, ابو الانبیاء کہتے ہیں ان کو. اس ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجر علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بچے نہیں دیے ابتدا کی طور میں, لیکن حضرت ہاجر کو سب سے پہلے بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہتا ہے اس بات کو. سورہ الصاف سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 99 اور 100 میں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. یاد رکھیے اس بات کو, حلیم کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ ایک ایسا بچہ جو اللہ کی بالخصوص عبادت کرتا ہے اور اپنے نفس کو بھی جو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے, اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کے لفظ استعمال کیا گیا, حلیم کا لفظ استعمال کیا گیا. اور جب بات حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوتی تو وہاں پہ سورہ الحجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ علیم. علیم مطلب موسٹ وزڈمس, موسٹ نالجبل, سب سے زیادہ ہوشیار کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ خود اسحاق علیہ السلام کے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ بالخصوص اللہ کی مخصوص عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے جو نام چنا گیا حلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے سب سے پہلے حضرت حاجر علیہ السلام کے ذریعے سے بیٹا دیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے دوسرا بیٹا. بائبل میں جب ہم دیکھیں گے, بائبل میں بھی اسی کا ذکر ہے. بک آف جینیسس جو سب سے پہلی کتاب ہے, اس کے اندر اسحاق کو پہلا بیٹا اور اسماعیل کو دوسرا بیٹا کہا گیا. اور زیادہ تر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بہت کم روایت کو یوز کیا گیا, اور اسحاق کے لیے علیہ السلام کے لیے زیادہ روایت استعمال کی گئی, کیونکہ ان کا معاملہ انہی سے ہونے کی وجہ سے. اسماعیل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اسماعیل سے ناطہ رکھنے والے ہم سب ہیں یہاں پہ, دنیا کے پورے مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, حضرت حاجر سے حضرت اسماعیل, حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل کے قوم اس وقت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں تھا ان کے خاندان میں. یہ ہو گیا ان کا معاملہ, آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بس. دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, اور اس کا ذکر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کو ہم پڑھیں گے. سورہ نمبر 12 آیت نمبر 4 سے 106 تک جب آپ آیت پڑھیں گے, پورا یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ آتا ہے جس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورے 12 بچے تھے, ان میں سب سے چھوٹے بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, اور سب سے بڑا یہودا, یہود کا نام لفظ استعمال کیا گیا. انہی کے بچوں میں سے جو نکلے ان کو یہودی کہا گیا بعد میں. جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹا, ان کے نسل سے جو بھی نکلے ان کو یہود کہا گیا, کیونکہ ان کے بچے کا بڑا بیٹا کا نام ہونے کی وجہ سے. سب سے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے, اور یوسف علیہ السلام سے رہنے دو, دوسرے دیگر انبیاء علیہ السلام رہنے دو جن کو اللہ نے نبوت سے نوازا, اور سب جو ہے مسلمان تھے ماشاءاللہ. اب رہی بات حضرت یعقوب کا اور ایک لقبی نام تھا, لقب تھا ان کا بنی, ان کا نام تھا اسرائیل. اسرائیل کیا مطلب؟ اسرا کا معنی آتا ہے عبدل, جیسے ہم عبدل اللہ بولتے ہیں نا, عبدل بولتے ہو بندہ. اسرا کا معنی آتا ہے بندہ. ایل کا معنی آتا ہے الہ, بندہ الہ کا, بندہ اللہ کا معنی اسرائیل کے لیے استعمال کیا گیا, جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, ایک پیٹ نیم تھا ان کا, ان کو بلایا جاتا تھا. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب جوانی کی حالت میں تھے, یہ
اس وقت کے سب سے طاقتور انسان کو کشتی کی پوٹی میں ہرا دیا، اس لیے ان کو سب سے طاقتور کہا گیا اور ان کو جو ہے یہ لقب دیا گیا، مطلب وہ سب سے طاقتور اچھا اللہ کا بندہ کا معنی استعمال کرنے کے لیے اسرائیل کا لقب جو ہے ان کو دیا گیا۔ اب ان کے اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بنو اسرائیل، اسرائیل کے جتنے بھی 12 بچے تھے انہی 12 میں سے تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے ابراہیم کے بعد علیہ السلام۔ جو بھی نبی تھا تو صرف ان 12 قبیلوں میں سے 12 خاندانوں میں سے تھا۔ آخری نبی کون تھے ان 12 میں سے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ سب سے آخری نبی تھے ان 12 قبیلوں میں سے۔ اور جو اسماعیل کا قبیلہ تھا، اسماعیل علیہ السلام، ان سے کوئی نبی نہیں تھا۔ آخر میں میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے بعد یہ بات لے جا کے یہودیوں کے سامنے رکھے تو وہ لوگ اب پھر سے چڑھنے لگے، ایسا کیسا ہوتا، پورے انبیاء ہمارے خاندانوں میں سے نہ ایسو، تمہیں الگ سے وہاں سے آنے کی ضرورت کیا، ہمیں مانتے نہیں بولے۔ یہی ان کی کم بختی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بار بار نوازتا بھی تھا اور آزمایا بھی تھا، آخرکار ان کو دھتکار سے بکھیر دیا۔ ان میں سے کئی سارے ایسے یہودی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو حق پرست تھے، حق کو اختیار کرنے والے تھے، جیسے کہ موسیٰ کے قوم میں بھی تھے، وہ بھی حق کو لیتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے جو سرکش تھے ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض تھا اور ان کو کئی سارے ظلم سے جو ہے ان کے اوپر کئی سارے ان کے اوپر ظلم جو ہے کیے گئے پوری دنیا بھر کے لوگوں سے۔ میں انشاءاللہ حوالے بھی اس کا دیتا چلوں گا۔ اب یہ ہو گئی بات دونوں قبیلے، مسلمان اسماعیل علیہ السلام سے آئے اور یہودی نصرانی یہ سب کس سے آئے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹا اسحاق کے بیٹا یعقوب سے یہ نسلیں پھرتے ہوئے آئی یہاں تک۔ اب بیت المقدس، مسجد اقصی، اس سے کیا لینا دینا؟ جو آج ہمارا ٹاپک کا یہی عنوان ہے، مسجد اقصی۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ اس مسجد کے واسطے ہی ہے۔ یہ جروشلم یا یروشلم جو اردو کے اندر استعمال کیا گیا، فلسطین کے اندر ایک ایسا جگہ جس جگہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے اور اس کو بہترین جگہ کہتا ہے، فضیلت والا دھرتی کہتا ہے فلسطین کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کئی انبیاء کو اس کے اندر جانے کے لیے کہا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نبوت حاصل کرے، ان کو نبوت ملی تھی، جو حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا یہ فلسطین تھا، اور حضرت حاجر علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سعودی عربیہ کے مکہ شہر میں لا کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور تقریباً اس کے بارے میں فاصلہ بتایا جاتا ہے 40 دن کی مسافت کا تھا۔ اس وقت لوگ جو ہے سواری پہ جاتے تھے، ویسے 40 دن جانے کے بعد مکہ کا علاقہ لگتا تھا۔ یہ کل اگرچہ ہم دیکھیں گے تو تقریباً 700-800 کلومیٹر کا تقریباً جو ڈسٹنس بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تقریباً 100 کے ڈسٹنس میں ہے، 100 کلومیٹر کے ڈسٹنس میں۔ تو اب یہاں پہ بات یہ آئی کہ مسجد اقصی کو تعمیر کس نے کیا؟ ہم سب جانتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ مسجد اقصی کو بنانے والے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور صحیح حدیث میں بھی یہی حوالہ ملتا ہے۔ لیکن میں آپ تمام لوگوں کو ایک ایسی حدیث بتاتا چلوں کہ مسجد اقصی کی بنیاد سلیمان علیہ السلام نے نہیں رکھی۔ سلیمان علیہ السلام وہ تھے جو مسجد اقصی کو ری بلڈ کرے، سب سے پہلے ایک پتھر کے ڈھانچے میں بنائے تھے۔ لیکن جس طرح سے مکہ کا بھی معاملہ، بیت اللہ کا بھی معاملہ آتا ہے، دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن اس کی تعمیر کی گئی تو ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھیے گا۔ لیکن کعبۃ اللہ کی اس جگہ کے اندر جو حجر اسود کا جو ذکر آتا ہے، حجر اسود جس کو ہم چومتے ہیں یا طواف کے دوران میں اشارہ تو کرتے ہیں، کم سے کم یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چومنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بعضوں کو اس کا موقع نہیں ملتا، کبھی کبھار کسی کے نصیب میں آ جاتا ہے کہ اس کو بوسا بھی دے، اس کو چما بھی دے کے آئے، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ لیکن آپ علیہ السلام کے زمانے میں پورے اصحاب کرام اس کو چومتے تھے، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب دھرتی پہ آئے, دنیا میں آئے, تو آپ نے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کی کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, اگرچہ تو رحم نہیں کرتا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا, یہ کہنا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حجر اسود عنایت کرتا ہے. تو حجر اسود جو پہلا دنیا میں آیا گیا تھا, جنت کا پتھر, تو یہ سفید تھا, اب تو کالا ہو گیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے اسی کتاب الانبیاء کے اندر, صحیح بخاری کی, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کالا پتھر جب دنیا میں آیا تو اس کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی. اگرچہ یہ روشنی ویسے ہی چھوڑ دیتا تھا تو مشرق سے مغرب تک اتنا اجالا ہوتا تھا, دن میں رات میں پورا, irrespective of the day and night, ہمیشہ اجالا رہتا تھا اور لوگ کام بھی نہیں کر سکتے تھا. روشنی میں کوئی کام نہیں کر سکتا, یاد رکھیے گا, جو منیمم روشنی ہے اسی میں کام کر سکتا. چمکدار روشنی میں کوئی کام انجام نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنی روشن دار تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو چھین لی, ورنہ تو دنیا کے مشرق سے مغرب تک یہ اجالا کر دیتا تھا بولے. تو بہرحال وہ اس لیے دیا گیا, حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جب کبھی بھی اپنے گناہوں کا توبہ کریں تو آپ اپنے ہاتھوں میں اس پتھر کو لیں, اور جب کبھی بھی آپ سے گناہ ہوتے اللہ آپ کا توبہ کو قبول کرتا تو آپ کا یہی نشانی ہے کہ یہ سفید پتھر کالا ہوتے جاتا. یہ اس وقت کی بات تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ چلے گیا تو وہ پتھر وہیں پہ پڑ گیا, اسی جگہ پہ تھا. جس جگہ پہ حضرت آدم نے سب سے پہلے اس پتھر کو رکھا وہ بیت اللہ تھا, اور اس کی تفسیر آپ کو تاریخ ابن کثیر کے اندر مل جاتی ہے, اور یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے, یاد رکھیے گا. تو بنیاد بیت اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے خود رکھی. ان کے بارے میں جب ذکر آتا ہے تو جبرائیل آ کے بتائے تھے دنیا کا سب سے, جہاں سے دھرتی سٹارٹ ہوئی, آج جو لینڈ ماس ہے, یاد رکھیے اس کو, سائنٹیفکلی میں بولنا چاہوں گا, یہ جو دنیا پورے میں سب سے زیادہ کیا ہے, پانی ہے, اور جو لینڈ ماس ہے صرف 20%. یہ 20% جو دھرتی شروع ہوئی تو کہاں سے شروع ہوئی, وہ اسی جگہ سے شروع ہوئی. کہاں سے؟ فرسٹ لینڈ ماس فارمڈ آن ارتھ از ایٹ مکہ. مکہ سب سے دنیا کا مرکز ہے, یاد رکھیے, یعنی بیچ والا جگہ ہے, وہاں سے دھرتی سٹارٹ ہوئی. جبرائیل آتے آدم علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ, مطلب ہم کے 4 کونے بتاتے ہیں, بیت اللہ کے 4 کونے بتاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جو ہے مڈل میں رکھ دیتے ہیں اور وہیں پہ آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کا معاملہ. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس کی پکی تعمیر جب کی گئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اس بیت اللہ کی کنسٹرکشن کیا, یعنی پتھر جمع کو مسجد کی شکل میں بنایا گیا. اور یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 122 سے 126 تک جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ آیات مل جاتے ہیں. اور ہر آیت کے پیچھے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو جو ہے امن والا جگہ بنا, یہاں پہ ہر کھائی کلید کو بھی ملنے کی توفیق عطا فرما, یہاں کے لوگ بھوکے نہ رہیں یہ عطا فرما, بول کے کئی سارے فضیلت والے دعائیں جو ہیں, برکت والے دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اسی کی نسبت وہاں پہ یاد رکھیے ہر چیز ملتا ہے, دنیا میں اگنے والا ہر چیز میں مکہ میں ملتا. یہ اللہ کی دین ہے, یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ انہوں نے, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور دعا مانگا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نواز دیتا تھا, بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اپنی روایتوں میں فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ بیت اللہ کی تعمیر. بعد میں جو مسجد ہوئی حضرت ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی, اور وہی ابراہیم حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر فلسطین کے اندر, کیونکہ وہ وہیں پہ رہا کرتے تھے, حضرت سارہ علیہ السلام کا سمسار وہی تھا, حضرت اسحاق بھی وہیں ہوئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. اب آپ کو تعجب لگے گا ایسا کیسا, سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر, سورۃ الانبیاء کے اندر, ابھی انہوں الگ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, نہیں. یاد رکھیے اس حدیث کو, صحیح بخاری جلد نمبر 4 کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3366 3366. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, دنیا میں سب سے پہلی مسجد کہاں پہ تعمیر کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کی مسجد, اللہ کا گھر جو بیت اللہ مکہ میں ہے وہی سب سے پہلے تعمیر کی گئی. فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی. دوسری جو مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی.
فرماتے ہیں ابن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ دونوں کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا، کتنا ٹائم پیریڈ تھا، وہ کب بنائے یہ کب بنائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقت تھا بیت اللہ کو بنانے میں، بیت المقدس کو بنانے میں، دونوں میں جو ہے مسجد اقصی کو بنانے میں 40 سال کا گیپ تھا بول کے. مطلب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اسحاق علیہ السلام کے سنگت یہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. بعد میں تقریباً قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 700 سال پہلے، حدیث میں آتا ہے، کوئی روایت میں آتا ہے 750 سال پہلے، 820 سال پہلے، 950 سال پہلے، گزشتہ الگ الگ روایتوں میں ملتا ہے. the most authentic is to be say 750 years، 700 سال پہلے، تقریباً 750 سال پہلے مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور جس کا ذکر بھی آپ کو قرآن میں ملتا ہے. اور اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے جنات کو کام لیتے تھے، جنات سے، جنات اونچے اونچے پتھر لے جا کے جو ہے مسجد اقصی کی تعمیر کیے تھے، اور وہیں پہ آپ کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی تعمیر ہو ہی رہا تھا تو آپ کا انتقال ہو گیا. جنات کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. آپ کا جو ٹیکا رکھے ہوئے جو لکڑی جو ہے وہ گل ہو گیا اور وہ گر بھی گئے. تب تک جنات کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ سلیمان جو ہے ہم سے کام کرا رہے ہیں. یہ ڈر کے مارے جو ہے جنات کام کیا کرتے تھے، اور مسجد اقصی میں بننے میں جو ہے آپ کا یوگدان تھا. بعد میں جو مسجد اقصی بنائے کسی لیے، یہی جو قوم یہودی قوم، انہی کے لیے. یہودی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہودی تھی، یاد رکھیے. موسیٰ سے پہلے بھی یہودی تھے، کیونکہ حضرت یعقوب سے ان کا رشتہ ہے. بنو اسرائیل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دے رکھی وہ یہودی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض جگہ فرماتا ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان تمام کے انبیاء علیہ السلام انہی یہودی کے لیے بھیجے گئے سو انبیاء علیہ السلام ہے. تو یہودی کئی سارے قومیں میں جو ہے قبیلے میں بڑھ گئے. پھر ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے، اللہ کے نیکوکار بندے بنے، بعض ایمان نہیں لائے. ایمان جو نہیں لائے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض جگہ فرماتا ہے. بالخصوص جس آیت سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 40 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو تم اس نعمت کو جس کو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. اوفو بعہدی، جس طرح سے میں نے نعمتیں دے رکھی، اللہ فرماتا ہے تم لوگ میرا وعدہ پورا کرو، مطلب میری عبادت کرو، اور میں آپ کو جو میرا وعدہ تھا آپ کے لیے، میرا عہد تھا آپ کے لیے، وہ میں پورا کروں گا. مطلب آپ کے اچھے برے میں دیکھوں گا. مطلب آپ عبادت کرو، میں آپ کا اچھا پن دیکھوں گا، یہ فرماتا ہے. اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ کہا گیا تھا. لیکن یہودی کے تعلق سے بات آتی ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کس کے شکنجے میں تھے؟ فرعون کے شکنجے میں تھے. اب آپ یہودی کو کنسنٹریٹ کیجئے. میں آخری میں اسماعیل علیہ السلام کے قوم یعنی مسلمانوں سے ان کا رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہودی کس کی قوم تھے؟ سب سے زیادہ یعقوب سے آئے تھے علیہ السلام سے. پھر یہ لگاتار ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی اور آزمایا بھی. جب جب بھی اللہ آزماتا تو یہ بکھر جاتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ ان پہ عذاب بھی کرتا تھا. آخرکار موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اے موسیٰ جاؤ اور فرعون کے پاس میری وحدانیت کو رکھو، میری دین کی دعوت کو پیش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر اب آپ پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کے اندر، اور اسی طرح سے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے اندر، الگ الگ جگہ پہ جو ہے سورہ قصص کے اندر، اسی طرح سے سورہ شورا کے اندر، کئی سارے سورتوں میں، سورۃ البقرہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جنہوں نے فرعون کے سامنے اسلام کو پیش کیا. فرعون نہیں مانا. آخرکار فرعون کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر میں ڈبا دیا، اور فرعون کے جکڑ میں جتنے بھی یہودی تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات دلایا، کیونکہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لائے تھے اور انہی کے ساتھ چلے گئے. جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ فرعون کے لشکر میں سمندر میں خاک ہو گئے.
اور جب جو باہر آنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر کئی سارے نعمتیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہ فرماتا ہے ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 132 سے 140 تک. اسی طرح سے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 152 سے 160 تک. اسی طرح سے سورہ شورا سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے فرعون سے کس طرح سے نجات دیا, یعنی ڈبو دیا, ہم نے فرعون کو وہاں پہ ڈبو دیا. یہ تمام آیتیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر ہے. خاص کر کے جب آپ پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 140 میں, جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر پار ہو کے آ گئی, فرعون سمندر میں ڈوب گیا, فرعون کی لشکر سمندر میں ڈوب گئی. جب یہ لوگ آ گئے تو انہوں نے پھر سے شرک کرنا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ خواہشات سے جو ہے بولتے تھے, اے موسیٰ تمہارے رب سے کہو کہ جو ہے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے, اے موسیٰ تمہارے رب سے کہو کہ پانی پلائے, اے موسیٰ تمہارے رب سے کہو کہ جو ہے آسمان سے بادل کے ذریعے سے جو ہے ہمیں پانی برسائے, ہمیں ٹھنڈا کرے. کئی سارے گنتے میں کوڑ کے لوگ بولتے ہیں نا ہم لوگ, یہ تمام پوچھا کرتے تھے. لیکن قربان جائے موسیٰ علیہ السلام پر, انہوں نے صبر کیا اور ان تمام کو بنی اسرائیل کے لیے جو ہے آپ نے دعا کی اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کے حق میں دے بھی دیا. آخر کار وقت ایسا آیا, سورہ مائدہ سورہ نمبر 20 میں, سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, اے بنو اسرائیل یاد کرو میرے اس نعمتوں کو جس کے اندر آپ کے لیے تمام عالمین کے اوپر میں نے فضیلت دے رکھی ہے. یاد کراتا ہے کتنے کتنے, جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا یاد کرو میرے انعامات کو. اب میں ایک چھوٹا سا پیریڈ میں اس کے تعلق سے بولنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کے لیے کتنی نعمتیں دے رکھی. یہودی کا مسئلہ آج قیامت بھی یہودیوں کے سرکشی کی وجہ سے آنے والی ہے. دجال بھی جو آنے والا ہے وہ یہودیوں کا سردار بننے والا ہے. آج جو فلسطین کے اندر اسرائیل کر رہا ہے یہ کس کے لیے؟ یہ دجال کی آمد کے لیے. ٹو ویلکم دجال. یہودی چاہتے ہیں کہ ان کا مسیح آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ان کا مسیح نہیں ہے سوائے دجال کے. دجال آنے والا ہے, مطلب انہوں یہ جو فلسطینہ سے مسلمانوں کو مار مار کے نکالنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا, دس از گوئنگ ٹو فارم گریٹر اسرائیل بولتے ہیں اس کو. گریٹر اسرائیل کو فارم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنا ایک راجیہ کو بنانا چاہتے ہیں جس راجیہ کے اندر وہ لوگ مسیحا کو لانا چاہتے ہیں. یعنی دجال کی آمد کے لیے یہ اسرائیل کو جو ہے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, فلسطینہ سے پورے مسلمانوں کو نکال دینا چاہتے ہیں, یروشلم میں مسجد اقصی کو مسلمانوں سے خالی کرانا چاہتے ہیں. یہ سب کئی کو کرتے ہیں, کئی کو بولے تو ان کا مسیح آنے والا ہے اور وہی دجال ہے بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آگے چل کے ان کا جو جوڑ میں کرتا چلوں گا. ہم یہودی کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جب تھے, انہوں نے جب فرعون کی نجات سے باہر پڑے تو اس وقت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے پاس چھوڑتے چلے جاتے ہیں تورات لانے کے لیے. طور کے پہاڑ پہ تورات لاتے ہیں جس کا ذکر آپ کو سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 114 میں جو ہے آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے. اے موسیٰ یہ طور کی وادی ہیں, یہ بہترین جگہ ہیں, پاک جگہ ہیں, تم آؤ, انی علی اللہ میں تیرا رب ہوں, ایسا کہتے ہیں. اور ان کو جو ہے تورات دیا جاتا ہے. جب تک یہ تورات لے کے واپس نہ آئے تب تک انہوں نے ایک بچڑے کو, کس کو؟ ایک بچڑے کو, ایک گائے کا بچے کو جو ہے اپنا خدا بنا لیتے. کتنے حماق تھے دیکھو یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا نعمتیں دے رکھا, پھر بھی یہ اللہ کے ذات میں شرک کرنے بیٹھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی پرتما نہیں ہے, پھر بھی یہ لوگ اسی کے دلدل میں پھنسنا چاہتے تھے. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے حوالے کر کے گئے, انہوں نے ایک قوم کے ذریعے سے ایک گاؤں کو گئے جس گاؤں کے اندر لوگ الگ الگ بتوں کو رکھ کر پوجا کرتے تھا. تو لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت کو دیو جس کو ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں, جس کے ذریعے سے ہم عبادت کر سکیں. بولے ارے ہاں خاتم نام اتنا اجالا دین دیا نا رے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, پھر کو تمہیں شرک کے اندر جانا چاہتے ہیں, اللہ تم کو معاف کرتا نہیں. یہ بات بول کے چلے گئے. آئے تک بھی جو ہے وہی بچڑے کو یہ لوگ عبادت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ہارون کا داڑھی پکڑ لیتے ہیں.
لفظ داڑھی کا بھی استعمال آتا ہے قرآن کے اندر، مطلب حضرت ہارون کو داڑھی تھی. موسیٰ علیہ السلام آ کے حضرت ہارون کا داڑھی پکڑتے ہیں، یہ تو نے کیا کیا میرے قوم کے ساتھ؟ جب یہ شرک کر رہے تھے تو انہیں بچایا کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کمبختہ میری بات ماننے میں نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر قوم کو جو ہے اجالا دین پیش کرتے ہیں، روشندار دین پیش کرتے ہیں، ان کو پھر اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتے ہیں. پھر ان میں سے چند اچھے بن جا کے بت پرستی کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے چلتے. بیچ میں جب ایک واقعہ آتا، اے موسیٰ بڑی شدت سے بھوک ہوتی ہے، آسمان سے کچھ تو اتارو، بولتے رہے خدا کو بولتے، تیرے خدا کو بولتے، دیکھو ہمارا خدا کو بولے نہیں، وہ تیرے خدا کو بول، کچھ اتارو بول. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے کچھ کھانا دے. آسمان سے کھانا اتارے جانے والا واحد اگر جب کوئی قوم ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. ہم لوگ تو یہاں سے وہاں سے چاول لاتے، سالن لاتے، سب بناتے. اللہ تعالیٰ ان کو بنے بنایا کھانا آسمان سے اتارتا ہے. سبحان اللہ، کتنی نعمتیں دیکھو ان لوگوں کے لیے. بس یہ دریافت کرتے ہیں کہ اے موسیٰ آسمان سے جو ہے کھانا اتارے، من اور سلوا اتارے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے من اور سلوا اتارتا ہے. من کہتے ہیں ایک آٹے سے گوندا ہوا روٹی کو، اور سلوا کہتے ہیں پرندے کا شیروا، پرندے سے بنا ہوا سالن. یہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتا ہے اور ان کے پیٹوں کو بھرتا ہے. پھر یہ طلب کرتے ہیں اے موسیٰ ہمیں شدت سے پیاس ہوتی ہے، ہمیں پانی چاہیے، اے موسیٰ تیرے رب سے تو دعا کر بولتے. پھر موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کرتے. دیکھو کتنے واقعات، کتنے پیارے واقعات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 132 سے لے کر 160 تک جب آپ پڑھیں گے یہ پورے سٹوریز ہیں آپ کو وہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم کرتے ہیں کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس پتھر پہ مار، 12 جگہ پہ مار، تاکہ 12 جگہ سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ آئے اور 12 قبیلے والے اس چشمے سے پانی پیے. پھر اس میں اختلافات تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، 12 قبیلے والوں کو 12 چشمے نکال کے دیا. ایک پتھر سے 12 سوراخ بنایا تاکہ اس میں سے ہر قبیلہ ہر سوراخ سے پانی پینے والا بن جائے. پتھر سے پانی، سبحان اللہ. آب زمزم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتا ہے، پتھر سے پانی نکالتا ہے. اللہ کیا نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اتنے سارے تمہارے اوپر اتنے سارے جو ہے رحمتیں فضیلتیں دے رکھا ہوں، ہے تو بھی تم لوگ بات نہیں سنتے. یہی ہوا آخر میں یہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ اب ہمارا دل کہتا ہے کہ کوئی اچھا چیز کھائیں، تو اللہ سے تو دعا کر، ہری بھری سبزیاں کو جو ہے یہاں پہ ہمارے کو دیو بول کے دعا کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو ڈانٹتے، کہتے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے اتارے گئے ہو، پھر تمہیں اللہ سے جو ہے یہ سب طلب کرتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرتا. آخرکار جہاں کہیں بھی یہودی تھے وہاں پہ عذاب ہی عذاب ہوتا تھا. اب آئیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے انبیاء کو کفر کرے، اپنے انبیاء سے کفر کرے، اپنے اس دین سے، اپنے اللہ سے کفر کرے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. آخرکار موسیٰ علیہ السلام یہ بولتے انتقال بھی ہو جاتے ہیں. حضرت ہارون بھی انتقال ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہو جاتا ہے، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال ہو جاتے ہیں. پھر یہ لوگ پھر بگڑ جاتے. اب ان کو نبی ہیں تو یہ لوگ نہیں مانے تو پھر یہ لوگ بعد میں کیا اچھے رہتے ہیں، پھر بگڑ جاتے. تو اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے ان سے، اگرچہ تم لوگ میرے اس فلسطین کی زمین پر اسلام کے لیے زندہ نہیں رکھتے تو میں آپ کو مار تمہیں یہاں سے نکالنے کراؤں گا. یہ کہنا تھا. اور بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے. یہ پورا جو واقعہ میں آپ کو بولا یہ قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے بک آف جینیسس میں یہ ویسے ہی ہے، لیویٹیکس کے اندر اسی طرح سے جو ہے اسی کا واقعہ ایسا ہی لکھا گیا ہے. یعنی عیسائی بھی اس بات کو مانتے. وہاں تک ہمارا دین ابھی الگ نہیں ہوا. یہ یہودی جتنے ہمارے لیے ہیں اتنے عیسائیوں کے لیے بھی ہے. لیکن آج عیسائی بے علم عیسائی، جیسے مسلمانوں میں بے علم ہے ویسے عیسائیت میں کئی سارے بے علم ہیں. وہ لوگ جو ہیں آج اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں. کمبختہ اس کے بارے میں معلوم ہوتا تو روگ مر جاتے ہیں. یہ ہمارے دشمنان ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے لیے لوگ ہمارے دشمنان بول کے سمجھ لیتے ہیں. تو بہرحال عیسائی کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا. آخر میں کیا ہوتا، جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں میں سے ایک کو سردار چن لیتے، جس کا ذکر آپ کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 248 248 سے 252 تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ انہی کا ذکر آتا ہے. طالوت نام کا ایک بادشاہ
اختیار کرنے والا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں کہا وہ طالوت کو جو ہے بادشاہ بنا دیتے ہیں. پھر یہودی کہنے لگتے ہیں ایسے کیسے ہما کو چھوڑ کر اسے تمہیں بادشاہت دیتے ہیں, کیا ہو؟ بولے تو یہ اللہ کا فرمان ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں. لیکن جب طالوت ان یہودیوں کو لے کر کسی دوسرے بادشاہ سے جنگ کے لیے جالوت کا, دیکھیں طالوت الگ ہے جالوت الگ ہے, یہاں پہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر, یہ آیت کو قرآن کے اندر کہتے ہیں اے طالوت تو جا, تو اور تیرے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں تیرے نبی کو بول, تیرے نبی اور تیرے نبی کا رب دونوں جا کے اس جالوت سے لڑے, ہمارے پاس لڑنے کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے بول کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر پھر عذاب لاتے. کیا عذاب؟ چند لوگ جاتے ہیں اور طالوت کے ساتھ مل کر جو ہے جالوت سے لڑتے ہیں, اور اس کا نام بخش نظار کہتا ہے. بخش نظار جو رومن بادشاہ تھا, رومن بادشاہ کے سامنے جا کر لڑتے ہیں اور جیت بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اکثر لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے ہیں, یہودی اکثر لوگ اس جنگ میں نہیں جاتے. جنگ جیتنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو اس جگہ سے نکال دیتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ فلسطین سے تم لوگ واپس چلے جاؤ. پھر 50 سال کے بعد تک ان کے لیے حکم فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال کے لیے آپ اس اچھے زمین سے, سرزمین سے باہر چلے جاؤ. ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. بعد میں جو طالوت بھی جو ہے ختم ہو جاتا, مطلب یہ عام انتقال ہو جاتا, تو اس طالوت کی بادشاہت, اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہے نا, ہمیں معلوم اس بات کے میں نبی علیہ السلام ہے کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. تو داؤد علیہ السلام سب سے پہلے نبی نہیں تھے. جب یہ موسیٰ کی قوم میں جو طالوت بادشاہ کو دے کر جنگ کے لیے بھیجے تو جنگ کا سپہ سالار تھے حضرت داؤد علیہ السلام, اور سب سے ہونہار تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے جو ہے اچھے رابطے بناتے ہیں اور جالوت کو حکم کرتے ہیں کہ تیرے بعد وہ بادشاہ ہوں گا. اس طرح سے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوتے ہیں, کیونکہ داؤد علیہ السلام یہ جالوت بادشاہ کو, رومن کا بادشاہ کو قتل کرتے ہیں, جنگ میں جیت لیتے ہیں نا, اس کو قتل کرتے ہیں نا, تو اسی لیے ان کو بادشاہت ملتی. اور اللہ تعالیٰ اسی بادشاہت کے ساتھ ساتھ ان کو نبی بھی بنا لیتا اور ان کے لیے کئی سارے طاقتور چیزوں کو بھی دے رکھتا. پڑھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 251 میں اس آیت درج ہے. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دیا اور ان کو نبی بھی بنا دیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام ایک صندوق رکھتے ہیں, جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے تبرکات تھے. تبرک کس کو بولتے ہیں؟ آج ہمارے پان میں تبرک کو کیا بولتے ہیں؟ درگاہ گانے بیچتے سو ازلے کنکرے نات کے طرف کیا بولتے ہیں وہ, کیا بولتے ہیں اسے نا, کیا میرا ذہن میں نہیں ہے, وہ پاپ کارن ہے نا, پاپ کارن جیسے ہے, ازلے گولیا, میٹھے گولیا, تبرک کہتے ہیں, درگاہ کا تبرک کہتے ہیں, بارتے شرک ہے یہ, وہ منہ میں ڈالے شرک ہے, کیونکہ وہ چیز کسی ولی کے نام پہ چڑھا گیا سو کھانا ہو. تبرک کہتے ہیں, ہنکیا لگا کھاتے تھے. تبرک بولتے ہیں وہ چھوٹے ہوئے چیزاں جو ان کے نشانیوں کے طور پہ جمع کو رکھتے, یادداشت کے طور پہ جمع کو رکھتے, سو چیزوں کو تبرک کہتے ہیں. اس تبرکات جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے, وہ ایک صندوق میں ڈال کے جو ہیں داؤد علیہ السلام اس صندوق پہ بیٹھ کر بادشاہ بنے تھے اور اپنے کمانڈنٹس کو, اپنے اس راجم کو جو ہے, اپنے اس ملک کو چلائے تھے. ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر بادشاہت دیتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو معمولی بادشاہت نہیں, سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما جو دنیا میں کسی کو نہ ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دیتا ہے. ہوا کے ذریعے سے آپ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ فوراً جا سکتے ہیں, جنات سے بات کر سکتے ہیں, پرندوں سے بات کر سکتے ہیں, جانوروں سے بات کر سکتے ہیں, سمندر کی مچھلی سے بات کر سکتے ہیں, چینٹے سے بات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, ہر چیز کے اوپر آپ قدرت رکھتے تھے. یہاں پہ دنیا کے حالات کے اتنے دور ان کی بادشاہت میں جتنی بھی چیزیں تھے سب کے اوپر وہ طاقت رکھتے تھے. حضرت سلیمان کو اتنی طاقت عطا فرمائی. جنات کو بھی آپ کمانڈنگ کرتے تھے, جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام, دیکھیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بات بولتا ہوں اس میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, مسجد نبوی میں, رات کی تہجد کی نماز تھی, آپ اکیلے تھے. ایک جن آتا ہے, جن آتا ہے, ڈرنا نہیں. جن بولتا اللہ تعالیٰ ہمارے نام بنایا سو ایک ویسا ایک اشیاء سمجھو, جیسا انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ, جیسے چرند کو بنایا, پرند کو بنایا, ویسے جنات کو بھی بنایا. ایک جن آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ستانے لگتا ہے.
इनको डिस्टर्ब करने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद जिन को निकालते हैं और खजूर की डाली एक रहती, खजूर का एक बोंदा रहता, उसको डाल के बांध देते इनको, जिनको बांध को रखते कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, खुदरत हासिल की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनको भी आप कंट्रोल करें। फिर आपको फरमाते हैं सहाबा से, मैंने रात में एक जिन को इस पोल से बांध के रखा, मैं चाहता था कि सुबह सवेरे तुम लोगों को इसको दिखाऊं, लेकिन मुझे मेरे भाई की बात याद आ गई। भाई कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम एक दूसरे के चचेरे मुमेरे भाई ऐसे भी चिच्चा चाया के बच्चे कहने वाली है, समझ रहे हैं ना? पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम चिच्चा चाया के बच्चे। कैसा? हजरत इब्राहिम दादा के दो बच्चे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों के खानदान क्या होते जी? चिच्चा चाया के बच्चे ना। इसीलिए फरमाते हैं मेरा भाई की बात मुझे याद आ गई, मेरे भाई ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जो ताकत मुझे तू देता है वो बाद में मेरे बाद किसी को नहीं देना, ये दुआ की थी, इसीलिए मुझे वो बात याद आ गई और मैं जिनको छोड़ दिया। ये बात कहने का था, तो जिनको छोड़ दे, वरना तो मैं बांध के रखता था, तुम लोग दिखाता था। बोले बहरहाल इस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है ताकत दी गई कि जिन्नात को भी बात करे, कंट्रोल करे, वगैरह वगैरह। बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब देखिए संदूक को याद रखिए, संदूक का जिक्र आखिर में। अब पालेस्तीना में लड़ाई मरते तो संदूक के वास्ते से ये लड़ते हैं, तो संदूक के वास्ते से संदूक को याद रखिए। संदूक को आखिर में हरकुलिस सुलेमानी इसको जो है हम यूज करने वाले हैं आगे चल के इंशाअल्लाह। तो ये संदूक जिसके अंदर हजरत मूसा, हजरत हारून के तबरुकात थे, जिसके ऊपर बैठ के बादशाह, सेंटिमेंट ऑफ ज्यूस, यहूदियों का एक सेंटिमेंट था, जो इस संदूक को हासिल करे उसको अल्लाह बादशाहत देता। ये उनका टेक्निकल टर्म था, जिसको हमेशा कोशिश करते हैं कि वो संदूक को हटाए। आज कहाँ है? वो लंदन में है। आज वो संदूक लंदन में है, जो कि इजराइल से, अब इजराइल क्या करते हैं, लंदन वालों से प्यार और मोहब्बत करती है, कब के बार इनको खत्म कर को संदूक खींच लेकर आएंगे बोल के। यहूदी क्या चाहते हैं? संदूक ले लेगा ना, संदूक ले लेगा को रखना, देरी क्या होता? हम सबका मसीहा उतरता, यानी दज्जाल उतरता। उन लोग उसको मसीहा कहते, हम लोग क्या बोलते हैं? वो शैतान का दुश्मन दज्जाल। दोनों को मैं जोड़ूंगा इंशाल्लाह। वो संदूक वहां पे बाकी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उस संदूक पे बैठे थे, तो आपको इतनी सारी ताकत अल्लाह ताला बख्शा है। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। फिर यहूदी फिर बिगड़ने लगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जो है दूसरे बादशाह रोमन, नाउ द एंट्री ऑफ रोमन्स आते हैं और मार मार के इनको पालस्तीना से निकालते हैं, बिखेर दिया जाता है। फिर आखिरकार यही सिलसिला चलते आता है और ये रोमन बादशाह जो मस्जिद अक्सा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कंस्ट्रक्ट किया था, उसको जो है डिमोलिश कर देता, उसको जो है तोड़ देता, और उसमें का एक दीवार माने बच को रहता, याद रखिए, एक दीवार बस बच को रहता, बाकी पूरी मस्जिद तोड़ दिया जाता। फिर यहूदी इधर के उधर बिखेर जाते हैं। फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होते, सुभान अल्लाह। ईसा इब्ने मरियम पैदा होते। अब कहां पे आते हैं? हमें जीसस क्राइस्ट का पैदा होने पे आए। इससे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम गुजर गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर गए, उसके बाद जो है कई सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का, योहा बिन नून का भी जिक्र आता है, योशा बिन नून का जिक्र आता है, जिसको है ना बाइबल में जोशुआ बोलते हैं, जाशुआ बोलते हैं, जाशुआ नाम क्या रखते हैं, ये जाशुआ बाइबल में इस्तेमाल किया गया सुना, योशा बिन नून। उनके बाद जो है हजरत यहिया आते हैं, फिर हजरत जकरिया और हजरत ईसा इब्ने मरियम। ये टाइम आ गया। अब इस टाइम के अंदर फिर यहूदी रोमन को साथ देते। अब रोमन वाले से लाता खाए क्या करते? रोमन से फ्रेंडली कर लेते, फ्रेंडशिप करते। फ्रेंडशिप करके क्या बोलते हैं? या बनी इसराइल। अल्लाह ताला फिर फरमाता है, जब ईसा इब्ने मरियम आए थे, तो किसके लिए आए? अरब वाले कहीं जाओ बोले नहीं अल्लाह ताला। ईसा इब्ने मरियम किसके नबी थे? सिर्फ एक कौम के नबी थे। वो कौम कौन से? यहूदी कौम के नबी थे। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तमाम इंसानों के नबी थे। इसका जिक्र आपको जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू बोलते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन बोलते हैं, यानी यूहन्ना सुवार्ता, मत्ती सुवार्ता, लूका सुवार्ता, जो बाइबल के न्यू टेस्टमेंट में रहते हैं, उसके अंदर जिक्र आता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 2 to 5, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం వాక్యము 4 నుండి 5 వరకు మీరు పరిశీలిస్తే వారు అక్కడ అంటున్నారు, వారు yani యూదులు ప్రవక్త ఈసా ఇబ్నే మరియం యేసుక్రీస్తు వారిని చంపాలని పన్నాగం పన్నారు. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? ఖురాన్ చెప్పట్ల.
ఖురాన్ చెప్పట్లే ఈ విషయం, మీ మత్తయి సువార్తలోనే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ యూదులు వారు ఈసా ఇబ్నే మరియం యేసుక్రీస్తు వారిని చంపాలని పన్నాగం పన్నారు. ఇసి తరాసే లూకా సువార్త అధ్యాయం 19 వాక్యము 47-48, వారిలోని పెద్దలు, వారిలోని పంతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు, విఘ్నులు, పెద్దలు, వారందరూ కలిసి ఈసా యేసుక్రీస్తు వారిని చంపాలని పన్నాగం పన్నారు. దీస్ జ్యూస్ they planned to kill prophet Jesus. आज ये लोग जाके उनके लिए प्रार्थना, ఇప్పుడు మీరు అయ్యో 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 ఇజ్రాయెల్ పై ఎన్ని దాష్టికాలు జరుగుతున్నాయి, అక్కడ దాడి జరుగుతుందని వారి కోసం మీరు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారే, గుర్తు చేయండి. జీసస్ క్రైస్ట్ వచ్చినప్పుడు, యేసు వారు వచ్చినప్పుడు, యేసు వారు ఎవరి కోసం పంపబడ్డారు? యూదుల కోసం పంపబడ్డారు. అయితే ఆ యూదులు యేసుని తిరస్కరించారు. అలాంటప్పుడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యెహోవా, దేవుడైన యెహోవా ఈ యూదుల్ని తరిమేయండి అని చెప్పాడు. అప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ స్వయంగా ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయంలో మీరు పరిశీలిస్తే జీసస్ క్రైస్ట్ అన్నారు, దేవుని రాజ్యానికి ఎన్నుకోబడి ఉన్నటువంటి వారు మీరు, మీ నుండి ఈ వాగ్దానం వెనుక తీసుకోబడుతుంది, అంటే మీరు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు కాలేరు అని జీసస్ క్రైస్ట్ స్వయంగా యేసు వారే శపించారు వారిని. ఇవాళ మీరు వారి కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నారా? ఇది ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య అండి. మీరు గమనించాలి, యూదులు మీకు శత్రువులేను, మీ ప్రవక్త అయిన జీసస్ ని వారు సిలువపై ఎక్కించి చంపారని మీరు నమ్ముతున్నారు. అలాగే క్రూసేడులు, క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్స్ అని అంటారు. క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్స్ ఈ కన్వర్షన్స్ ఎందుకు చేశారు, వాళ్ళు ఎంతమందిని క్రూసేడుల యుద్ధం అని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం. 11th సెంచరీ నుండి 12th సెంచరీ 13th సెంచరీ వరకు క్రూసేడుల యుద్ధం జరిగింది. వారు ఎంతో మంది యూదుల్ని చంపారు. ముస్లింలను చంపలా, వారు వచ్చి చంపింది ఎవరిని? యూదుల్ని చంపారు. ఎందుకు చంపారండి? యూదులతో మీకు అంత ప్రేమపూర్వక వ్యవహారం ఉంటే వారు ఎందుకు చంపారు? బికాస్ దే వాంటెడ్ టు టేక్ రివెంజ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. వీరు జీసస్ మరియం కుమారుడైన ఈసాను చంపి సిలువపై ఎక్కించారని వారు విశ్వసించి వీరందరినీ సర్వనాశనం చేశారు. ఇది అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యెహోవా దేవుడు వారిపై విధిస్తున్నటువంటి శిక్షకు గుర్తు అనే విషయం మీరు గుర్తించుకోండి. కమింగ్ టు ద పాయింట్, ये ईसा इब्ने मरियम को वो लोग मानने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम को आसमान की तरफ उठा लिया. फिर ये यहूदी उसी तरह से बिखेर दिए गए. बाद में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद हुए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नबी बनाकर भेजे गए. तो यहूदी की भी नबी, ईसाइयों की भी नबी, मजूसी की भी नबी. अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 362 में 362, मैं आने के बाद, मुझे इस दुनिया में कायनात का नबी बनाने के बाद, चाहे वो मजूसी क्यों ना हो, चाहे यहूदी क्यों ना हो, चाहे नसरानी क्यों ना हो, अगरचे वो मेरे ऊपर ईमान लाए नहीं सरका मर गया तो वो जन्नत में जाएगा. बोले ప్రవక్త అని నేను ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రవక్తగా మీ అందరిపై నియమింపబడి పంపించాను. మీలో ఎవరైనా నన్ను ప్రవక్తగా స్వీకరించకుండా మీరు యూదులు కానీ, క్రైస్తవులు కానీ, మజూసులు కానీ, అగ్ని పూజారులు కానీ, ప్రపంచంలో ఏ సమాజమైనా సరే నన్ను అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మీపై ప్రవక్తగా నియమింపబడ్డారని తెలిసి కూడా మీరు నాపై విశ్వాసం ఉంచకుండా చనిపోయినచో మీరు శాశ్వత నరకానికి గురవుతారు అని చెప్పడం జరిగింది. మిత్రులారా, ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం का मक्का में पैदा होने का खबर तमाम वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम जो है मुल्कों के अंदर फैला दिया गया. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदा हुए, नबूवत इनको दिया गया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम बादशाहों की तरफ जो है अपने खत भेजे थे कि मैं नबी मुकर्रर हुआ हूँ, तो आप लोग मेरे ऊपर ईमान लाओ, क्योंकि मैं खातमुन नबी हूँ, ये कहने के लिए. बाज़ लोगों ने ईमान लाया और बाज़ ईमान नहीं भी लाए. ज़्यादातर मदीना के अंदर कौन थे? यहूदियाँ थे. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना को हिजरत करे तो वहां पे यहूदियां भी थे. कई सारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको हिदायत दिया. लेकिन कई सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज भी थे. जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पीस ट्रीटी करते हैं, शांति ओपंदम करते हैं, आप लोग ईमान नहीं लाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ला इकराह फिद दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं. लेकिन मेरा ये सिलसिला है, मेरा ये मामला है कि आप लोगों के ऊपर जिजिया मुकर्रर करें. इस्लामिक कंट्री के अंदर नॉन मुसलमान अगर रहता तो टैक्स बनना ऑब्वियसली ये चीज़ है. और यहाँ पे इंडिया में क्या टैक्स कम है, उसके 52 आपके टैक्स है, वहाँ का नहीं है. हमें अभी वो सुबह नजरत बनते हैं, कितने के बड़े बड़े टैक्स है. साबुन खरीदे तो भी टैक्स बनते हैं, लॉलीपॉप बच्चों को दिलाए तो भी टैक्स बनते हैं.
ایک پیراسیٹامول بڑلا خرید تو بھی ٹیکس بند ہے، ہر جگہ ٹیکس، ہماری پوری زندگی ٹیکس سے جیتے ٹیکس سے مرتے ہیں، تو یہ ہو جاتی حال، یاد رکھیے۔ اب میں کیا کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہودیوں کے درمیان میں ایک پیس ٹریٹی ہوا۔ جو یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے وہ لوگ ایمان والے ہو گئے، اور جو پسند کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے وہ لوگ اب مسلمانوں کے بعد میں دشمن بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اس سے پہلے میں لیکچرز دیا تھا حضرت عثمان علیہ السلام کا شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر بن خطاب کی شہادت، یہ تمام لوگوں کے قتل کے پیچھے انہی یہودیوں کا انڈائریکٹ ہاتھ تھا، یاد رکھیے۔ عبداللہ بن سبا کے بارے میں جب بات آتی ہے تو یہ کون تھا؟ یہ یہودی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے دین پر ایمان لایا، لیکن یہ منافق تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک منافق تھا، لیکن قوم یہودی تھا یہ۔ تو یہودی ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، تاریخ گواہ ہے یہودیوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ وجود میں آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مخصوص آیت اترتی ہے، خصوص ایک آیت اترتی۔ اس کے بعد تمام مدینہ کے جو متفق یہودی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے لیکن ان سے دشمنی بھی نہیں تھی، لیکن وہ پورے یہودی ایک دم دشمن بن جاتے۔ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیوں تھا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک ہم لوگ نماز کے لیے کدھر پھرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھرتے ہیں نا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز فرض ہوئی تھی، یہ سب مل کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہی سلسلہ تھا مکہ کی زندگی کے 2 سال، جو نماز فرض ہونے کے بعد جو 2 سال تھے، وہ 2 سال بھی انہوں نے بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھی۔ بعد میں جب مدینہ آئے تو مدینہ کی زندگی میں بھی 16-17 مہینے تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اسی کی طرف رخ کر کے نمازہ پڑھتے تھے۔ لیکن جب دوران ظہر نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ظہر نماز پڑھ رہے تھے آپ، 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھے تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی رخ کو بیت اللہ کی طرف کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کئی عرصہ سے یہ خواہش تھا کہ بیت اللہ ہی مرکز ہونا چاہیے تھا، یہی ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ دل کے اندر ان کی کوشش تھی، ان کی چاہت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس چاہت کو قبول کرتا ہے، جبرائیل کو بھیجتا ہے۔ دوران نماز آپ ایک دم جو نارتھ سائڈ پھر کے نماز پڑھتے تھا، جو ایسٹ سائڈ طرف پھر کے نماز پڑھتے تھا، ایک دم ویسٹ کی طرف پھر گئے، مطلب اس جگہ پہ۔ اب میں آپ ایسٹ ویسٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کی مشرق مغرب ہونے کی وجہ سے، تو جس ڈائریکشن میں وہ نماز پڑھتے تھا تو فوراً اس ڈائریکشن کو چینج کر کے اپنے رخ کو رکوع کی حالت میں ہی ایسا بدل گیا اور نماز کو کنٹینیو کریں۔ باقی کے 2 رکعت اس ظہر نماز تھی وہ، اور اس مسجد کو جو کہ مسجد فاطمہ کا نام اس وقت دیا گیا تھا، مسجد بنو فاطمہ، بعد میں اس مسجد کو جو ہے مسجد قبلتین، یعنی یہ مسجد جس کے اندر قبلے کا آیت نازل ہوا، ایک طرف سے قبلہ نکل کر دوسری طرف کو بدل دیا، مطلب اس مسجد میں ایک ہی نماز میں 2 قبلے میں نماز پڑھنے جانے کی وجہ سے اس کو مسجد قبلتین کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو مسجد قبلتین کو دیکھ کے آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں۔ بہرحال تو آپ نے رخ کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 143 نازل ہوئی، تو وہاں کے یہودی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے لیکن وہ چاہتے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کو چاہتے تھا یہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے کو کوئی حرج نہیں ہے بول کے چاہتے تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی دشمن بن گئے، پھر اور زیادہ ستانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر فتویٰ جاری کرتے ہیں ان کو مدینہ سے ہکال دیا جائے، تو لوگ پھر مدینہ سے ہکال دیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ وجود میں آتا ہے مسجد قبلتین کا۔ اب یہ وہاں سے مارے یہودی بار بار مارے پھرتے رہتے ہیں، اب بھی ویسے حالت۔ جب 1918 میں جب فرسٹ ورلڈ وار، మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం جب ہوا تھا تو فرسٹ ورلڈ وار میں یہودیوں کو جب یہ اوٹومن خلافت میں تھا، وہ برٹش خلافت کے اندر آ گیا، وہ برٹش حکمرانی کے اندر آ گیا۔ فلسطینہ، اسرائیل، وہ علاقے تو بھی جو بھی اسلامی ممالک تھے وہ سب بھی
ये ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आ गए। जैसे हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत के अंदर 1800 सदी में आ गया था, इसी तरह से ये प्रोविंसेस भी जो है ब्रिटिश हुकूमत में चला गया। कोसा आज अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से उस तरफ जो भी है कंट्रीज वो पूरे ब्रिटिश प्रोविंस में आ गए। तो ब्रिटिश क्या करी, जो यहूदी हैं यहाँ पे, इनके लिए हम एक नया एक इलाका देने की कोशिश करेंगे बोल के एक वादा करी। ब्रिटिश और अमेरिका दोनों ने मिलकर एक मुआहिदा किया कि हम मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी एक अलग कंट्री देंगे बोल के मुआहिदा किया। उससे लेकर फिर कहां से आ के यहूदिया पूरे जमने लगे वहां पे इजराइल के ऊपर। इजराइल के पास नाम अभी इजराइल रखा नहीं गया, उस जगह को जमने लगे, पैलेस्टीना के अंदर आने लगे। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो उस वक्त जर्मनी से आया हुआ हिटलर इनके धज्जियां उड़ा देता है और 60 लाख ज्यूस को, 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर देता है। इनके नसीबा जैसे कि कई बोलते हैं अल्लाह के बेवकूफा नाफरमान लोग आए, हमेशा इनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती रहती, अल्लाह के अज़ाब इन पे टूट पड़ते रहते। क्यों बोलते हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के सही दिन के ऊपर कभी आए नहीं, आने जैसा एक्टिंग करते रहते। तो फिर से वो मार आई यहूदियों को, जो है जर्मनी वाला हिटलर इनके नामा निशानों को मिटा दिया, चंद लोगों को छोड़ दिया, तो अलग अलग जगह से आ गए। आखिरकार 1945 में यूएन, वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्जातीय समिति जब कायम हुआ तो उसने एक मुआहिदा किया कि पालस्तीना में रहने वाले यहूदियों को एक अलग से कंट्री दिया जाए जिसका नाम इजराइल रखा गया। तो वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट इजराइल कंट्री ऑफ जूस एग्जिस्ट हुआ 1948 में। उसके बाद से पालस्तीना में वो छोटा सा हिस्सा था, आज पूरा पालस्तीना है। हल्का 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 मुसलमानों को मार भगाते आज तक आ गए। 1948 से 2023 आज तक जो ग्रीन, अब आप चार्ट देखेंगे आजकल सोशल मीडिया में बहुत घूमता है वो चार्ट। दिस इज द चार्ट ऑफ मुस्लिम्स, पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स वंस टुडे द पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स आर वेरी टाइनी प्लेसेस दे ऑक्यूपाइड बोलते हैं ना, ये चीज था। तो बहरहाल इतने ये कई को मुसलमानों को वहां से दिफा करते हैं। अब आइए क़यामत की निशानियां। जो ग्रीन कलर का जो चार्ट देखे आप, वो पालस्तीना था 1948 से पहले। 1948 से पहले इजराइल बोल के नाम नहीं था, लेकिन 1948 में इजराइल नाम एग्जिस्ट हुआ। लेकिन ये नाम किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हमारे लिए, हमारे याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला लक़ब देता है इसराइल का। और कुरान के अंदर इसराइल के लफ्ज को कई मर्तबा यूज किया गया, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। कुरान के अंदर डायरेक्ट इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखता है, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, कीप इन योर माइंड, रिमाइंड मी द थिंग्स व्हाट आई हैव बेस्टर्ड ऑन यू। मैं तुम्हारे ऊपर जो नियामतें देखा उसको याद लगाओ, याद करो बोलता है। तो बहरहाल हमारे पोस्टर में भी मैं आयत को लिखा था ताकि इजराइल लोगों को पता चले कि क्या लोग हैं, मुसलमानों का क्या लेना देना है। ये जो लड़ाई के बारे में सोशल मीडिया में देखते हैं ना, ये हमास वाले, ये कमबख्ता हमास वाले, कौन डालो बोले उनको बमबारी। We people strongly condemn the act of Hamas on Israel. We strongly condemn this. హమాస్ అనే ఒక తీవ్రవాద సంస్థ, నిస్సందేహంగా మేము కూడా ఇప్పుడు అంటున్నాము అది ఒక తీవ్రవాద సంస్థనే. ఎందుకంటే వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి విభేదాలను పరిష్కరించడానికి శాంతిపూర్వకమైనటువంటి వ్యవహారం చూపించాలి తప్ప బాంబు దాడితో అమాయకుల ప్రాణాలను తీయడం ఇస్లాం ప్రకారం అది నేరం. సూర మాయిదా సూర నంబర్ 5 వాక్యము 32లో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా తెలియజేస్తున్నాడు, మీరు ఒక ప్రాణిని చంపితే సర్వ మానవాళిని చంపినటువంటి పాపం మీపై ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా మీరు ఒక ప్రాణిని కాపాడితే సర్వ మానవాళిని కాపాడినటువంటి పుణ్యము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనే చెప్పేటటువంటి ఈ దివ్య ఖురాన్ని అనుసరిస్తున్నటువంటి వారిలో కొంతమంది ఈడియట్స్ బాంబు దాడి చేసి ఇజ్రాయెల్లో అమాయకులపై చంపడము మేము దాన్ని ఖండిస్తున్నాము. And at the same time we are also condemning the act of Israel on Palestine since 1948 and before that time itself. Since 1948 and before that time we strongly condemn the act of Israel on Palestine, the innocent Palestinian people. అమాయకులైన పాలస్తీనియులపై మీరు చేస్తున్న బాంబు దాడుల వల్ల ఎంతో మంది పసిపిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1,00,000కి పైచులకు 1948 నుంచి ఇప్పటి వరకు 1,00,000కు పైగా అమాయకమైనటువంటి ముస్లింలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి కూడా మేము ఖండిస్తున్నాము, ఈ చర్య కూడా మేము ఖండిస్తున్నాము. అయితే ప్రపంచ మీడియా, గోధి మీడియా, ఇస్లాంను బదనాం చేయడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉండేటటువంటి మీడియా
దుర్మార్గులు ఆ హమాస్ ను ఇస్లామిక్ స్టేట్ కోసం వారు తాపత్రపడుతున్నారని చూపిస్తున్నారు. ఎంత దుర్మార్గం అసలు ఇది. హమాస్ వారు వారి తీవ్రవాద చర్యల్ని ఇస్లాంకి అంటగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ దుర్మార్గులు. ఇవాళ మీరు మీడియా ఓపెన్ చేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా, గోధి మీడియా, ఇండియా టీవీ, ఎస్పెషల్లీ టీవీ9, ఇక్కడ నుంచి టీవీ9, సాక్షి, ఈనాడు, ఆల్ దీస్ మీడియాస్ ఆర్ propagating a misnomer about Islam. We Muslims did not have any relation with the Hamas people. We strongly condemn the act of Hamas on Israel, and at the same time we strongly condemn the act of Israel for the past 7 decades on Palestine. पालस्तीना पे होने वाले तमाम हमलों को इजराइल के जरिए से हम कंडेम करते हैं, हम इसकी दिफा करते हैं. इसी तरह से हमास ने जो हमला किया इजराइल, जहां पे मासूमों की जान गई, हम उसे भी दिफा करते हैं. हमें उनसे कोई लेना देना नहीं. बट व्हाट वी वांट पालस्तीना टू बी फ्री ऑफ इजरायली. वी वांट पालस्तीना टू बी फ्री ऑफ Jews, because that was not a land of their Jews, that is the land of Muslims. In Bible it says, in Gospel of Matthew, Gospel of Luke it says, that is not a region of you people. That is అది దేవుని రాజ్యం. ఎవరి కోసం? ఎవరైతే దేవుని ఆదేశాలను అనుసరిస్తారో వారి కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడినటువంటి రాజ్యం అది. మీకు కాదది. మీరు తిరస్కరించారు దేవుని యొక్క కమాండ్మెంట్స్ ని, ఆజ్ఞల్ని తిరస్కరించారు కాబట్టి మీకోసం ఆ రాజ్యము ఇవ్వజాలదు అని బైబిల్ నిర్ధారిస్తుంది. ఖురాన్, దివ్య ఖురాన్ చెబుతుంది. फलस्तीना के ऊपर जितने भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, ये यहूदियों की चाल है. करते कई को हैं. लेट अस कंटिन्यू एंड लिंक अप द संदूक. वो जो संदूक को उठा लेकर आएंगे, यहूदियां उस संदूक को लंदन से निकालकर बैतुल मुक़द्दस के पास फिर एक नया मस्जिद तामीर करना चाहते हैं, जिसको हेरकुलस सुलेमानी कहते हैं. सुलेमान अलैहिस्सलाम, द टेंपल ऑफ सोलोमन, द टेंपल ऑफ सोलोमन दे वांटेड टू रिकंस्ट्रक्ट एंड दे आर अवेटिंग फॉर देयर मसीहा. उनके मसीहा के वास्ते इंतजार करने के वास्ते बैतुल मुक़द्दस के अंदर वो एक मस्जिद बनाना चाहते हैं. मतलब उनका जो गिरजाघर है वो बनाना चाहते हैं. वहां पे ये संदूक को लेकर रखना चाहते हैं. जब ये मस्जिद कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, जब वो संदूक वहां पे आ जाएगा, तो उनका मसीह आएगा. उनका मसीह ईसा इब्ने मरियम वो आए थे, इनके ऊपर जो है वही भी लाए थे. कमबख्ता रिजेक्ट करे, उनको ठुकराए. మీరు యేసు వారు మీ మసీహా, మీపై అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా పంపిపడినటువంటి ప్రవక్త, మీరు వారిని తిరస్కరించారు. దుర్మార్గులు, మీరు వారిని శిలువపై ఎక్కించే ప్రయత్నం చేశారు కూడాను. అలాంటప్పుడు మీ రాజ్యం కాదది. దేవుని రాజ్యానికి వారసులు మీరు కారు. దేవుని రాజ్యానికి వారసులు ముస్లిములు. దే బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రొఫెసీస్. వారు ప్రవక్తలందరిపై విశ్వాసం ఉంచారు. లా తుఫర్రిఖు బైన అహదిన్ మిర్ రుసులి. ప్రవక్తల మధ్యలో వ్యత్యాసాలను వారు చూపించలేదు. వారే నిజమైనటువంటి దేవుని రాజ్యానికి వారసులు. ఎవరు? ముస్లిములు. ఇది యూదులకు తెలియదు, వారు ఒప్పుకోరు కూడాను. వారు ఈసా ప్రవక్తను తిరస్కరించారు, ప్రవక్త ముహమ్మద్ని తిరస్కరించారు. చివరికి వారు ఇంకో ప్రవక్త రానున్నాడు, ఇంకో క్రైస్ట్ రానున్నాడు, ఇంకో మసీహా రానున్నాడు అని ఎదురు చూస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి ఇస్లాం చెప్పేటటువంటి బోధన सिलसिला हदीस सही जिल्द नंबर 6 की हदीस नंबर 3642 से 3652 तक जब आप पढ़ेंगे, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सही कंटेक्स्ट में लिखते हैं, ये मसीह दज्जाल निकलेगा जो कि खुरासान से निकलेगा. खुरासान का इलाका मशरिक की तरफ, मदीना में अगर हम देखेंगे, मदीना में रुकेंगे तो मशरिक किधर है कि उस तरफ के इलाके को खुरासान कहते हैं. खुरासान अफगानिस्तान के उस तरफ से लेकर चाइना के बॉर्डर को, रशिया के बॉर्डर को, ईरान, इराक, ये सब जगह को मिला के खुरासान कहते हैं. वहां से आएगा दज्जाल बोले. जब वो दज्जाल वजूद में आएगा तो ये लोग खुश हो जाएंगे. और उसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके पीछे 70 यहूदी निकलेंगे इसकी कौम बन के. जब दज्जाल फिरने लगेगा, दज्जाल के बारे में पूरा डिटेल्स इंशाअल्लाह मेरा एक वीडियो भी यूट्यूब पे है, मेरे चैनल के ऊपर, जाबिर मोहम्मद के चैनल के ऊपर. इंशाअल्लाह आप उसको देखो, उसके अंदर दज्जाल की पूरे सिफात को बयान कर चुका हूं. लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं दज्जाल का एक्सक्लूसिव सेशन एक रखूंगा, जिसके अंदर मैं दज्जाल की पूरी सिफात को बोलने की कोशिश करूंगा. इससे पहले वो लोग दज्जाल का इंतजार करते हैं. जब वो दज्जाल आएगा तो ईसा इब्ने मरियम भी नाजिल होंगे. हम ईसा इब्ने मरियम जब नुज़ूल होंगे, फिर दज्जाल को खत्म करेंगे. दज्जाल कितना भी आने दो, मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं हो सकता. वो लोगों का अकीदा क्या? अगर यहाँ पे पालस्तीना के पूरे मुसलमानों को भागा डाले समझो, सिर्फ हमारा इलाका, हमारा राज्य बनाने बढ़ जाएंगे, हेरकुलस सुलेमानी को बना देंगे, मस्जिद सुलेमान को बना देंगे,
پھر ہمارا مسیح آئیں گا بیٹھیں گا بولتے ہیں نا, اصل وہ جن کا مسیح جس کو بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا مسیح جو دجال ہے نا, مسیح دجال, جب وہ آئیں گا بیت المقدس کی طرف اس کو جانا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح حدیث نمبر 3648 3648, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال پوری دنیا کو پھرے گا 40 دن میں, لیکن حرمین کو نہیں جا پائے گا, بیت اللہ کو نہیں جائیں گا, مدینہ کو نہیں جا سکیں گا, کوہ طور پہ بھی نہیں چڑھ سکے گا, اور بیت المقدس پہ بھی نہیں جا سکے گا. بیت المقدس پہ جانا اس کے لیے حرام ہے. ایک فرشتہ تلوار لے کے ٹھہر کے رہتا وہاں پہ, جب بھی دجال آنے کی کوشش کرتا تو اس کو کاٹ دیتا, اس لیے دجال اس طرف نہیں جاتا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز اور بھی میں بولتا چلوں گا. یہ حدیث روایت ہے. اس کے بعد یہودی مطلب وہ ویٹ کرتے ہیں نا, گریٹر اسرائیل بنانا بول کے رکھتے ہیں نا, بنا بھی لیتے, یاد رکھے ہو قیامت سے پہلے وہ ہو بھی جاتا. جب بنا لیتے دجال آتا تو دجال کے پیچھے 70,000 یہودی جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 جائیں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, ان کی بھی قوم بنے گی, ان کا بھی ایک لشکر ہوگا, اور اس لشکر میں مہدی علیہ السلام بھی رہیں گے. عیسیٰ رہیں گے, مہدی رہیں گے, ان کے ساتھ میں کئی ساری مسلمانوں کی لشکر رہیں گی. اور وہ لشکر کہاں سے جائیں گے؟ سعودی عربیہ کو سمجھتے ہیں ہم لوگ, ان کو تحسین نہیں. حرمین شریف کی حفاظت کرنے والے سعودی عربیہ والے مسلمانوں کو تحسین نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4080 پر 4084, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسیح ابن مریم آئیں گے, ان کے ساتھ جو جا کے شرکت کرے گی وہ جماعت جو کہ دجال کے قوم سے لڑے گی, یعنی یہودیوں سے لڑے گی, وہ جماعت میں خراسان سے ایک سیاہ جھنڈا لے کے نکلے گی, کالا جھنڈا اٹھا کو. عرب والے نہیں, they are non-Arabs, they join with Isa ibn Maryam, they join and fight with the Yahudis, the Israelis, whatever we used to say the term. We will fight with them later before Jesus Christ arrival. Jesus Christ جب آئیں گے تو یہ کام ہوگا. بات سمجھ میں آتی ہے اس بات کو؟ یاد رکھو, اپنے ذہن میں رکھو. انشاءاللہ تعالی یہ ایک ہسٹورک ایونٹس ہے, آنے والے زمانے میں ہونے والی چیزیں ہیں. خراسان سے نکلنے والی, خراسان کو ہے سمپل بولیں, افغانستان بھی ہو سکتا, انڈیا بھی ہو سکتا, رشیا بھی ہو سکتا, چائنا کا بارڈر سے کچھ لوگ جا سکتے, صوبی علاقہ خراسان کا, وہاں سے کالے جھنڈے اٹھا کے جائیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد اس کے بارے میں ایک بات بولے, جب طالبان افغانستان کو چلانا شروع کریں گے نا, ان کا جھنڈا کالا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند لوگ جائیں گے سیاہ جھنڈا لے کے, جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ملیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی قیامت قائم کی جائے گا. یہ ان کا واقعہ. اب جب یہودیوں کو مار بھگائیں گے تو آخرکار ایک پتھر کے پیچھے یہودی جا کو کھڑا, تو پتھر بولتا گا دے اے جماعت, یہ عیسیٰ کی جماعت, یہ میرے پیچھے دشمن کھڑا ہے, مارو اسے بول کے ان آگے اس کو مار دیتے. مطلب یہ اتنے دشمن ہیں, ان کو نست نابود کیا جائے گا دنیا سے جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. యేసు క్రీస్తు వారు ఈ ప్రపంచం మీదకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు వారు యుద్ధం చేసేది ఈ మూర్ఖులతోనే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రకటనల గ్రంథంలో ఈసా ఇబ్నే మరియం యేసు వారు రాకడ గురించిన తీర్మానాలు ఉన్నాయి. ఆ ఆజ్ఞల్లో వారు వచ్చి పోరాడేది వీరితోనేను. అది ఇస్లాం నిమ్మేటటువంటి సిద్ధాంతము. बस इस बात को यहीं पे रोकेंगे. हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें किसी तारीख की बातों को अच्छे समझने की कोशिश करें. नमाजों को बड़े अच्छे अंदाज में खुशू और खुजू के साथ नमाजों को पढ़ो. तुम्हारे घर में वालों को बोलो इंशाअल्लाह ताला नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि अब क़यामत बिल्कुल करीब होने वाली है. क्या पता कि कब हो जाए. हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें क़यामत से पहले पहले अच्छे मोमिन बनाए. अल्लाह मुझे सबसे अच्छा मोमिन बनाए, आपको भी, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को सबसे अच्छा मोमिन बनाए. दुनिया के तमाम ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छे मोमिन बनाए. और जब हमारा खात्मा हो, ईमान के अंदर हमारा खात्मा हो, हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कि ऐ अल्लाह तू इस्लाम की मदद फरमा और मुस्लिमीन की मदद फरमा. बिलखुसूस वहाँ पे जो विक्टिमाइज्ड है वो विक्टिम्स की मदद फरमा, जो जुल्म उठाते हैं, जुल्म सहते हैं, अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों की मदद फरमा. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.